آخری مہینے ذوالحجہ کا آج 29 کا دن ہے۔ یوں سمجھیں کہ اس سال کا یہ آخری جمعہ ہے۔ ممکن ہے کل ہی یکم محرم الحرام ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کل 30 ذوالحجہ ہو اور پرسوں یکم محرم الحرام ہو جائے۔ اس سال کا اختتام اور اگلے سال کی ابتدا، یہ دونوں ہمیں ایک دعوت فکر دیتے ہیں۔ جو سال گزرا ہے اس کی دعوت فکر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ یہ پورا سال ہمارا کیسا گزرا، کیا کھویا کیا پایا، بحیثیت ایک مسلمان کے، اس حیثیت سے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو وحدہ لا شریک لہ اپنا خالق مالک رب مانتے ہیں، اور اس حیثیت سے کہ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس حیثیت سے کہ ہم قرآن والے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، سنت مقدسہ مطہرہ اور اسوہ حسنہ والے ہیں، اس حیثیت سے کہ ہم آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری زندگی ایک سفر ہے، ہم امتحانی پیپر کی تیاری کر رہے ہیں، اور قبر میں جاتے ہی ہم سے سوال و جواب شروع ہو جانا ہے، امتحان کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ من رب کا، من نبی کا، ما دین کا۔ قبر میں جاتے ہی اولی سوالات شروع ہو جائیں گے۔ تیاری کر کے گئے ہوں گے تو جوابات صحیح دیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، پاس ہو جائیں گے، اور اگر تیاری نہ کی ہوگی تو جوابات صحیح نہیں بن پائیں گے، پھر فیل ہونے کا بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے اس سال کا اینڈ اور آخر ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے ماضی کا جائزہ لیں، اور ماضی کے جھونکوں میں، ماضی کے لمحات میں، گزشتہ دنوں، ہفتوں، مہینوں میں جا کر کے سوچیں کہ جہاں جہاں ہم سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، آنکھ سے غلط دیکھا، زبان سے غلط بولا، کان سے غلط سنا، ناجائز کمایا یا ناجائز خرچ کیا، اللہ کا حق مارا یا مخلوق پر زیادتی کی، سال کا آخر ہمیں دعوت دے رہا ہے توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر لو، سال کی کوتاہیوں کمیوں کا مداوع کر لو، اور آنے والے سال کی ابتدا ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ ہم پہلے سے عزم کر لیں، نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، یا باری تعالی آنے والے سال میں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ہم گناہوں سے بچ کے زندگی گزاریں گے، نافرمانیوں سے بچے رہیں گے، اور اللہ تیرے سے ہم عافیت مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، تندرستی مانگتے ہیں، برکت مانگتے ہیں، خیر مانگتے ہیں کہ آنے والے سال کو ہمارے لیے برکت والا سال بنا دے، خیر والا سال بنا دے، نیکیوں والا سال بنا دے، اور اللہ آنے والے سال کے ہر دن، ہر رات، ہر ہفتہ اور ہر مہینہ ہمارے لیے ایسا بنا دے کہ ہم آپ کے قرب میں بڑھتے رہیں، آپ کے قریب ترین ہوتے چلے جائیں، اور آپ کے مقربین بندوں میں شامل ہو جائیں، صالحین بندوں میں شامل ہو جائیں، نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں۔ یا اللہ آنے والے سال میں ہم سے کوئی نماز قضا نہ ہو،
یا اللہ آنے والے سال میں ہم سے روزانہ تلاوت اور روزانہ ذکر اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام، یا اللہ یہ ہم سے لاغا نہ ہو۔ آپ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ روزانہ کے حساب سے ہمارے یہ نیک اعمال ہوتے رہیں۔ ہم سال کی ابتدا میں اس بات کا عزم کریں، ارادہ کریں، نیت کریں اور اللہ سے اچھا گمان رکھیں کہ رب کائنات ہمیں ایسا بنا دیں گے، ایسی توفیق دے دیں گے جیسا ہم اللہ سے گمان کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے۔ انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ تو جب میرا گمان یہ ہوگا کہ اللہ مجھے توفیق دے گا اور میری کوئی نماز نہیں قضا ہوگی، اللہ مجھے توفیق دے گا، روزانہ میری تلاوت ہوتی رہے گی، روزانہ ذکر اللہ ہوتا رہے گا، روزانہ درود و سلام ہوتا رہے گا، تو جب میرا عزم ارادہ سال کے شروع سے یہ ہوگا اور میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ سے درخواست کروں گا، گڑ گڑاؤں گا، تو پھر میرا اللہ تو بغیر مانگے دیتا ہے، تو مانگنے والوں کو کیسے محروم کرتا ہے؟ ہماری طرف سے کمی ہے کہ ہم سال کے شروع میں اور پلاننگ تو کرتے ہیں، دنیا کے لحاظ سے تو بڑے پروگرام اور منصوبے بنائے جاتے ہیں کہ آنے والے سال میں اپنے مکان گھر کی تعمیر کے لیے کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کیا کرنا ہے، بچوں کی شادیاں ہیں تو ان کے لیے کیا کرنا ہے، فلاں کے ساتھ فلاں کے ساتھ دنیا کے سارے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں کہ آنے والے سال میں یہ کروں گا، لیکن نہیں ہے پروگرام، نہیں ہے کوئی فکر، تو وہ نمازوں کی نہیں ہے، نیک اعمال کی نہیں ہے، اور گھر کے اندر جو دینداری کا ماحول ہے اس کی نہیں ہے۔ اگر ہم پہلے سے اس کی پلاننگ کریں کہ پچھلے سال میں تو کمیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، قصوریں ہوئی ہیں، لیکن آنے والے سال میں میں اپنے گھر کا ماحول، اپنے گھر کی پلاننگ، اپنے گھر کی ترتیب، بچوں کی بڑوں کی اس انداز کی بناؤں گا کہ کسی کی نماز قضا نہ ہو، کسی سے تلاوت نہ رہ جائے، کسی سے ذکر اللہ نہ رہ جائے، کسی سے درود و سلام کا ناغہ نہ ہو، کسی سے کوئی اور کمی کوتاہی نہ ہو۔ میری آنکھ سے پچھلے سال میں کمی کوتاہی ہوئی، اس آنے والے سال میں میں عزم کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں کہ میں اپنی آنکھ کو غلط استعمال نہیں ہونے دوں گا، زبان کو غلط استعمال نہیں ہونے دوں گا۔ ایسے ہی کمانے میں، خرچ کرنے میں، کسی کے ساتھ دوستی، کسی کے ساتھ دشمنی و مخالفت، اس میں جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم پچھلی کمی کوتاہیوں کا جائزہ لے کر کے آگے کے لیے منصوبہ بندی کریں، آگے کے لیے پلاننگ کریں۔ کوئی پتہ نہیں یہی آنے والا سال ہماری زندگی کا آخری سال ہو، کوئی پتہ نہیں اسی آنے والے سال میں ہمارے لیے قبر کا فیصلہ ہو چکا ہو، کفن کا فیصلہ ہو چکا ہو، جنازے کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ میں اور آپ نہیں جانتے، ہمیں کیا پتہ کہ ہمارا نام اس سال ان لوگوں میں ہو جن کی میتیں اٹھائی جانی ہیں، قبریں کھودی جانی ہیں، کفن پہنائے جانے ہیں، شاید ہمارا نام اس لسٹ میں ہو، ہمیں نہیں پتہ، تو ہم اس کے لیے پلاننگ تو کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، موتو قبل ان تموتو، اپنے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مردوں میں شامل سمجھو، اپنا نام اسی لسٹ میں شامل سمجھ کے اس طریقے سے اپنی زندگی کی پلاننگ کرو۔ اس لیے فرمایا اپنی ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو، کہ کیا پتہ اگلی نماز تک مجھے مہلت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اس لیے فرمایا صلی صلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھ جیسے الوداع کرنے والا نماز پڑھتا ہے کہ بس یہ میری آخری نماز ہے۔ تو گویا گزشتہ سال جس کا آج آخری دن ہے یا کل آخری دن ہو، یہ بھی ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ اپنے ماضی کے بارے میں ذرا جائزہ لے کے اس کی کمی کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ ابھی ہم قبر سے باہر بیٹھے ہیں، ابھی ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن یہ گناہوں کی گٹھڑیاں سر پہ لے کر کے اگر قبر میں چلے گئے تو پھر معاملہ مشکل ہے۔ وہاں اللہ پاک یہ فرمائیں گے، جس وقت ہم چیخو پکار کریں گے
اس وقت جب معافیاں مانگیں گے تو وہاں کہا جائے گا الم یاتکم نذیر، کیا دنیا میں تمہیں کوئی ڈرانے بتلانے والا نہیں آیا تھا؟ تو جو اتنے گناہوں کا ڈھیر لے کر کے آیا ہے، کیا دنیا میں تجھے کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لے؟ تو نے اس وقت توبہ کیوں نہیں کی؟ آج جو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، آج گڑ گڑا رہا ہے، وہ وقت گزر گیا، آج اس کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ ہاں، مرنے سے پہلے پہلے جیسے آج ہم بیٹھے ہیں، زندہ ہیں، جتنا بڑے سے بڑا گناہگار کیوں نہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، کائنات کا سب سے بڑا گناہگار اور سب سے زیادہ گناہوں والا بھی اس کے گناہوں کی حیثیت میرے رب کی رحمت کے مقابلے میں ایک تنکے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ جیسے تنکے کو پھونکا مار کے ہٹا دیا جاتا ہے، میرے رب کی رحمت کا بحر بے قراں اتنا جوش سے بہتا ہے، اتنا اس کی رحمت ہماری طرف پوری چوبن سے آتی ہے کہ بس ہماری طرف سے تھوڑی سی توبہ کے لیے اپنے دل میں ندامت کی ضرورت ہے، تھوڑے سے پچھتاوے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ بس ہو چکی، اب تک جو کیا سو کیا، بس پھٹ گیا ہوں، میں نے بڑی بد نگاہیاں کر لی، بڑی بد زبانیاں کر لی، بڑی بد سنوائیاں کر لی، بڑا غلط خرچ کر لیا، بڑا غلط کما لیا، بڑے غلط قدم بھی اٹھا لیے، سب کچھ غلط کر لیا، لیکن یا اللہ بس تھک گیا ہوں، اب معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر۔ تو میرے رب کی رحمت تانا بھی نہیں دیتی، یاد رکھیے کہ اب تک تم نے یہ گناہ کیوں کیے، میری دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کیوں کی ہے۔ میرے رب کی رحمت تانا نہیں دیتی، بلکہ وہ استقبال کرتی ہے، ویلکم کہتی ہے، خوش آمدید کہتی ہے، جی آیا نو کہتی ہے، ست بسم اللہ کہتی ہے کہ میرے بندے آ تو صحیح۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ میرا رب کسی نیک کی نیکی پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا گناہگار کی توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ گناہگار کی توبہ پر میرا اللہ نیک کی نیکی سے زیادہ خوش ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سال کا شاید یہ آخری دن ہو یا شاید کل کا دن ہو، اسلامی لحاظ سے ایک سال یہ ہماری زندگی کا اور چلا گیا۔ کل یا پرسوں یکم محرم الحرام ہے، نیا سال شروع ہوگا، تو جانے والا سال بھی ہمیں میسج دے رہا ہے کہ اپنی پچھلی زندگی کا جائزہ لے، ماضی میں تھوڑے سے وقت کے لیے پیچھے کو جا کر کے اپنی زندگی کی گزشتہ ساری سٹوری پر ایک نظر پھیر لے۔ ابھی تو ہوش و حواس میں بیٹھا ہے، تندرست اور صحت مند ہے، تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جو گناہ بھی ہوئے ہیں، میرے اللہ کی رحمت تیرا استقبال کرنے کے لیے کھلی۔ اور اگر ایسے گناہ ہیں، حقوق العباد میں سے ہیں، جو تو مخلوق سے معافی نہیں مانگ سکتا یا تیرے بس میں نہیں ہے ان کو ادا کرنا، تو اللہ سے یہ درخواست تو کر سکتا ہے، یا اللہ جس تیری مخلوق کے حق میرے ذمہ، میں کمزور ہوں، تو کمزور نہیں ہے، ان کے دل تیرے قبضے میں ہیں، تو ان کو اتنا دے دے، ان پر اتنا رحمت کر دے کہ ان کے دل خوش ہو جائیں اور وہ اپنے دل سے مجھے معاف کر دیں۔ اللہ کے لیے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے تو ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کراچی کے ایک ڈاکٹر گزرے ہیں، ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب، نیک آدمی بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے۔ ان کا ایک مقولہ میں نے کہیں پڑھا کہ اپنے اللہ سے گناہوں سے یوں معافی مانگا کرو، یا اللہ فلاں گناہ ہے وہ میرے اندر پایا جا رہا ہے، میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن میری جان نہیں چھوٹتی، فرض کریں بد نگاہی ہے، بد زبانی ہے، کوئی بھی گناہ ہے، یا اللہ میں بڑا اس سے تنگ ہوں، میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوٹتا نہیں ہے، لیکن میرے لیے اس کو چھوڑنا مشکل ہے، تیرے لیے اس کو چھڑوانا تو مشکل نہیں، مجھ سے چھڑوا دے مجھ سے، میں درخواست کر رہا ہوں، میری آنکھ کو غلطی سے روک دے، میں چاہوں نہ چاہوں تو روک دے، میری زبان کو غلط استعمال ہونے سے روک دے، میں چاہوں نہ چاہوں تو روک دے۔ اور آگے فرماتے تھے کہ پھر یوں کہہ دے، اللہ میں نے تو آپ سے درخواست کر دی، اگر اب بھی آپ نے اختیار و طاقت کے باوجود میری آنکھ کو نہ روکا، میری زبان کو نہ روکا، تو پھر کل کو میری پکڑ نہ کرنا، پھر میرا مواخذہ نہ کرنا، میں نے تو اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے، میرے وجود پر قبضہ تیرا ہے، کنٹرول تیرا ہے، اختیار تیرا ہے، میں گناہ سے بچ نہیں سکتا، مان رہا ہوں،
نفس بڑا ظالم ہے، شیطان بڑا ظالم ہے، اندیکھے دشمن ہیں، لیکن چاہتا میں ضرور ہوں کہ میری نماز قضا نہ ہو، مگر پھر بھی ہو جاتی ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ میری زبان سے جھوٹ کبھی نہ نکلے، غیبت کبھی نہ نکلے، چغلی کبھی نہ نکلے، کسی پر بہتان والی بات نہ نکلے، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ایک جسم کے انگ عضو کے بارے میں اللہ کے حوالے کیجئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھلائی ہے اور حضور نے ہمیں بتلائی ہے کہ یا اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کروں، افوض امری الی اللہ، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو مجھے میرے حوالے بھی نہ کر، میرے نفس کے حوالے بھی نہ کر، شیطان کے حوالے بھی نہ کر، اور اپنی مخلوقات میں سے کسی کے حوالے بھی نہ کر۔ ایک لحظے کے لیے بھی، آنکھ جھپکنے کے لیے بھی، اور اس سے کم وقت کے لیے بھی۔ یہ پورا میں نے حدیث کی عبارت کا ترجمہ کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھلا رہے ہیں، تو اس لیے میرے بھائیوں ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے تو کر سکتے ہیں۔ یا اللہ ہم تیرے ہیں اور تیرے ہی رہنا چاہتے ہیں اور تیرے بن کے ہی دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ ہم تیرے ہیں اور تیرے ہی بن کے رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق دیں گے، پھر نیکی کا کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہ کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ یہ پکی چھکی بات ہے، تجربہ کر کے دیکھیے، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کیجئے اور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لیجئے کہ میں اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے مال کو، جو کچھ میرا ہے یا اللہ کچھ میرا نہیں، سب تیرا ہے، میں اپنے آپ کو اور اپنے سب کچھ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اب اس پر وہ ہو جو تیری چاہت ہے، میں چاہوں نہ چاہوں، اس پر وہ ہو یا اللہ جو تیری چاہت ہے۔ تو جب ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور اپنے ہاں قبول فرمائیں گے، اور مرنے سے پہلے ہمیں اپنی امان میں، اپنی پناہ میں، اپنے ماوا ملجا میں لے لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ سنت